جی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہدا اما بعد کہ آپ کے ساتھ نا یہ اسکرین شیئر ہو رہی ہوگی میرے خیال میں۔ آ، مجھے اصل میں نا تھوڑا سا یہ مسئلہ مطلب یہ اشکال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آواز آپ تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے، یا اسکرین آپ کے ساتھ شیئر ہو رہی کہ نہیں ہو رہی۔ تو اس میں شیر سلفی صاحب یا اسٹوڈنٹ میں سے کوئی بھی نا ایک ساتھی جب میں کوئی سوال کروں یا اس طرح کی کوئی بات پوچھوں نا تو مجھے آپ جواب دے دیا کریں، بھلا اس میں وائس میں ہی دے دیا کریں ادھر، یعنی شریک ہو کے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ چیزیں آپ کے ساتھ آ رہی ہیں۔ شیر بھائی آپ مجھے سن رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، جی جی خضر بھائی، آواز بھی آ رہی ہے، اسکرین بھی شیئر ہے، آپ کلاس جاری رکھیں۔ جی، تو ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ تھا کہ ہم نے اپنے یہ تحقیق و تصنیف کا جو کام ہے یا دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے اس کے لیے ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اور جس کو ہم اے آئی بھی کہتے ہیں شارٹ فارم کے اندر، اس کے ہم نے ٹول کس طرح استعمال کرنے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے ایک پورا موضوع جو ہے نا وہ سوچا ہوا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ اس کا میں نے یہ نام رکھا ہے جو آپ کے سامنے ہے، اسلامی بحث و تحقیق کے جدید ذرائع کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ اور پھر اس کا جو سب ہیڈنگ ہے، یہ سب ٹائٹل ہے، وہ ہے آن لائن ریسرچ ٹولز اور اے آئی کے استعمال کا عملی طریقہ کار۔ تو یہ موضوع، اس میں نا کچھ تمہیدی باتیں میں ضرور آپ کے ساتھ کروں گا، اور میں یہ چاہوں گا کہ اس میں جب میں آپ سے کوئی سوال کروں نا تو آپ میں سے کچھ لوگ نا مجھے ضرور جواب دیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری باتوں کے دوران اگر آپ میں سے کسی کو کسی قسم کا بھی کوئی اشکال ہو یا سوال ہو تو آپ ضرور پوچھیے گا۔ اصل میں میرا تھوڑا سا نا، یعنی میں اپنی ایک خامی کا اعتراف کرتا ہوں، ہم عموماً چونکہ مدارس میں براہ راست بچوں کو پڑھاتے ہیں تو ان کے ساتھ نا ہمارا اٹریکشن ہوتا ہے، سوال جواب ہوتا ہے۔ تو اس طرح نا آن لائن پڑھانے میں ہمیں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، بعض دفعہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں ہماری بات اگلے کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ تو اس میں جو سب سے پہلی بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ ایک تمہیدی سی بات ہے کہ آپ ماشاءاللہ چونکہ سارے کے سارے دینی علوم و فنون سے ہی منسلک ہیں، جتنے طلبہ اور طالبات ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جب بھی اپنے اساتذہ سے کوئی بھی علم اور فن پڑھتے ہیں تو اس میں نہ کچھ بنیادی باتیں کی جاتی ہیں، جس کو میں نے اس طرح ذکر کیا ہے کہ کسی بھی علم و فن کو شروع کرنے سے پہلے اس کے بارے میں چند بنیادی چیزوں کو جان لینا ضروری ہے، جسے ہمارے ہاں مبادئ العلوم بھی کہا جاتا ہے، یا الرؤوس العشرہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ مبادی جو ہیں کسی بھی علم اور فن کے شروع میں، ان کو کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ تاکہ ہمارا ذہن یکسوئی کے ساتھ اس علم و فن کے لیے تیار ہو جائے جس کو سیکھنے کا ہم نے عزم کیا ہے۔ تو یہ نا کچھ تمہیدی باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اس حوالے سے میرا سب سے پہلا سوال ہے، جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ ہیں یا طلبہ و طالبات، ان میں سے کوئی بھی ایک مجھے یہ جواب دے کہ کیا ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ کسی بھی علم اور فن کے جو مبادی ہیں ان کو سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ کوئی بھی مجھے یہاں پہ بتا سکتا ہے؟ کوئی بھی یہاں پہ شریک ہو کے لکھ کے شاید میرے خیال میں مناسب نہیں رہے گا، کوئی بھی مطلب مجھے جواب دے دیں اپنے مائک کے ذریعے، مائک پہ آ کے مجھے جواب دے دیں کہ یہ جو اتنی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے کیا آپ اس کو سمجھ گئے؟ جی الحمد للہ۔ ہاں جی۔ تو یہ جو مبادی العلوم ہیں ان کو میں نے عرض کیا کہ عموماً کتابوں کے اندر یا تو مبادی العلوم کے نام سے یا اس علم کے مبادی کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے، یا اس کو اصل میں نا اس میں بعض اہل علم نے اس میں نا 8 چیزیں ذکر کی ہیں۔ یہ چیزیں ہیں کیا، میں آگے جا کے آپ کے سامنے انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ تو بعض علماء کرام نے 8 ذکر کی ہیں اور بعض علماء کرام نے یہ 10 چیزیں ذکر کی ہیں۔ بہر صورت یہ 8 ہوں یا 10 ہوں،
تو یہ کوئی بھی علم ہو، مطلب آپ یہ کہہ لیں کوئی شرعی علم ہو، کوئی عقلی علم ہو، کوئی جدید علم ہو، کوئی قدیم علم ہو، کوئی بھی علم ہو، کسی قسم کا بھی علم ہو، اور شرعی علوم کے اندر بھی یعنی آپ کہہ لیں کہ حدیث ہو، تفسیر ہو، کوئی اصل تصنیف ہو، کوئی کتاب ہو، جو بھی ہو، اس کے شروع پہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ عموماً ذکر کی جاتی ہیں۔ اچھا، یہاں سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو باقاعدہ تھیسس کا انداز ہے اور یہ جو جدید مقالہ جات کا انداز ہے، تو عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مطلب ویسٹ کی طرف سے ہمیں آیا ہے، یا مغرب کی طرف سے جو ہے نا یہ چیزیں آئی ہیں، اور انگریزوں نے یہ چیزیں متعارف کروائی ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو 10 چیزیں ہمارے علماء نے ذکر کی ہیں، یہ بڑے پرانے پرانے علماء کرام نے کو ذکر کیا ہوا ہے۔ یہ آپ سمجھے کہ تقریباً وہی صورت ہے جس کو عام طور پہ ہم خطۃ البحث کے اندر یا آؤٹ لائن کے طور پہ جن چیزوں کو ذکر کرتے ہیں۔ تو اب اس کے بعد میں اس سے آگے بڑھتا ہوں۔ یہ 10 چیزیں درج ذیل ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے جو بھی چیز یا علم یا فن یا جو بھی چیز آپ پڑھ رہے ہیں، سب سے پہلے آپ کو اس کا نا نام آنا ضروری ہے۔ پہلی چیز ہے نام، دوسری چیز ہے اس علم کی تعریف کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے نام اور تعریف میں فرق ہوتا ہے۔ جیسا کہ روزہ ہے نا، روزہ، تو روزے کو ہم عربی میں اس کا نام کیا ہے؟ سیام، لیکن اس کی باقاعدہ جو تعریف ہے کہ الامساک امساک مخصوص من اذان الفجر الى اذان المغرب یا من طلوع الفجر الى غروب الشمس، تو یہ اس کی تعریف ہے۔ تو سب سے پہلے کسی بھی علم کا نام جاننا ضروری ہے، پھر اس کی تعریف ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ اس کا مزید تعارف کیا ہے، یا اس کی جو معروف معنی میں جس کو ہم عربی میں حد کہتے ہیں وہ کیا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ ہمیں اس کا موضوع ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ چوتھے نمبر پہ ہمیں اس کا شرعی حکم پتہ ہونا چاہیے کہ شریعت کی نظر میں اس کی وجہ پتہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم خالی ریسرچر یا باحث نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے لیے جو ہے نا وہ شریعت کی بڑی اہمیت ہے۔ تو ہر چیز کو ہم نے شریعت کی نظر سے ضرور دیکھنا ہے۔ اور جب ہم اس کا شرعی حکم کہتے ہیں نا، تو اگر میں اس میں تفصیل میں جاؤں نا تو آپ کو پتا ہے جو شرعی احکام ہے نا اس کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ آپ کو پتا ہے شرعی احکام جو ہے نا اس کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ جو فرض ہے، یا یہ حرام ہے، یا ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، یا یہ مکروہ ہے، یا یہ مباح ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ پھر ان کی مزید آگے نیچے قسمیں ہیں۔ اچھا، اس کے بعد 5ویں نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ ہے اس کا استمداد۔ استمداد آپ کو پتہ ہے کہ یہ مداد سے یہ لفظ ہے، تو استمداد یستمدد، استمداد، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم کہاں سے لیا جاتا ہے۔ اس کے لیے اگر آپ آسان لفظ بولنا چاہیں، اگرچہ وہ بھی عربی لفظ ہے لیکن عموماً اردو میں استعمال ہوتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے ماخذ۔ اس علم کا ماخذ کیا ہے، یہ علم ہمیں کہاں سے ملا ہے۔ جیسا کہ یہ نحو صرف کا علم ہے تو اس کے استمداد میں علماء کرام نے بولا کیا ذکر کیا، نحو اور صرف یا عربیت کے علوم میں نا، اس میں علماء کرام یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو علم ہے نا یہ لغت عرب سے لیا گیا ہے، یا بعض کہتے ہیں جی یہ جو قرآن و حدیث سے لیا گیا ہے، یعنی قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے یا لغت عرب کو سامنے رکھ کے تو اس علم کو جو ہے نا وہ مرتب کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی چیز ہے نا یہ اس نسبت ہے کہ اس علم کی نسبت کس چیز کی طرف ہے۔ یاد رکھیے یہ جو نسبت کا لفظ ہے نا علماء کرام نے یہ 2 معنوں میں استعمال کیا ہے۔ نسبت ایک خاص اصطلاح ہے جو بعض دفعہ نا مناطقہ اس کو استعمال کرتے ہیں، میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اس میں نسبت کی نا مختلف قسمیں ہوتی ہیں کہ یہ جی نسبت تطابقی ہے، یا نسبت اس کو کیا کہتے ہیں تساوی یا تطابقی ہوتی ہے، یا نسبت تباین ہوتا ہے، اسی طرح عموم خصوص من وجہ ہوتا ہے، اسی طرح عموم خصوص مطلق ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نسبت کا ایک آسان سا حل یہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص کی جو لاہور میں رہتا ہے تو اس کی نسبت ہے لاہوری، پاکستان میں رہنے والے کی نسبت ہے پاکستانی، جو قبیلہ بنو تمیم کا ہے اس کی نسبت ہے تمیمی، سعودیہ میں رہنے والے کی نسبت ہے سعودی۔ تو اسی طرح یہ جو علم ہم پڑھ رہے ہیں تو آپ علوم کی بھی باقاعدہ قسمیں ہیں، تو یہ علوم کی انواع و اقسام میں سے کس علم کی طرف اس کی نسبت
کس علم کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ جو حدیث کا علم ہے اس کی نسبت کس طرف ہے؟ اس کی نسبت علوم شرعیہ کی طرف ہے. نحو صرف کا جو علم ہے اس کی نسبت کس طرف ہے؟ اس کی نسبت علوم لغت کی طرف ہے. تو اس طرح کر کے جو ہے نا وہ علماء کرام اس کو قدر تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو ذکر کرتے ہیں. لیکن میں نے ایک دفعہ مختصر کر کے ہم آگے گزر جاتے ہیں. پھر اگر مجھے پتا چلا کہ آپ نے اس میں دلچسپی کا اظہار کیا نا تو ان سب چیزوں کو قدر تفصیل کے ساتھ نا ہم اپنے اس فن کے اوپر بھی اس کا انتباہ کریں گے. کیونکہ نا یہ بظاہر ایک نیا علم سمجھا جاتا ہے, ایک جدید چیز سمجھی جاتی ہے, اور اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اور شاید یہ سارے کا سارا انگریزوں اور کافروں کے معاملات ہیں. حالانکہ ایسے نہیں ہے. آپ میرے ساتھ اگر یہ جو 8-10 چیزیں ہیں نا ان میں سے ہم گزر جائیں نا تو آپ کو ایسے لگے گا کہ شاید یہ بعینی ہی یہ شرعی علم ہے. خیر, اس کے بعد اگلی چیز ہے اہمیت و فضیلت کے. کسی بھی علم کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے. پھر اس کے بعد اس کا ثمرہ اور فائدہ ہے کہ بھئی اس علم کو اگر ہم حاصل کریں گے تو ہمیں یہ فائدے ہوں گے, اور اگر ہم حاصل نہیں کریں گے تو ہمیں یہ نقصان ہوں گے. اگلی بات جو آپ یہ کہہ لیں سیکنڈ لاسٹ ہے, اس کو ہم کہتے ہیں موجد. اس علم کا موجد کون ہے؟ عربی میں اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے واضع. واضع فن کون ہے؟ جیسا کہ آپ میں سے عموماً طلبہ اور طالبات کو اس بات کا پتہ ہوگا, یہ جو نحو کا موجد ہے, یہ صرف نحو صرف کا موجد, یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کا واضع کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ میرا ابن سوال ہے, کوئی جواب دیجیے گا. شام ابو جی الاسود الدولي. ہاں جی, ابو الاسود الدؤلی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں ایک. تو وہ یہ ذکر کیا جاتا ہے, آپ نے جو نحو صرف جن بھائیوں نے اور بہنوں نے پڑھی ہوگی نا تو ان کو بتایا گیا ہوگا. اسی طرح یہ جو ہمارا علم اصول ہے, اصول فقہ کا جو علم ہے, اس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں سب سے پہلے جو تصنیف کرنے والے ہیں وہ حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی ہیں. تو موجد سے مراد یہ چیز ہوتی ہے. یعنی یہ سیدھی سی بات ہے نا, مطلب جب ہم یہ کہتے ہیں جی کمپیوٹر کا موجد فلاں بندہ ہے, موبائل کا یہ ہے, انٹرنیٹ کا وہ ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یہ ہے, تو یہ جو علوم و فنون ہے آخر ان کا بھی تو کوئی موجد ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کسی بھی علم کا موجد کون ہے اس کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور آخری بات یہ ہے کہ اس علم کے مسائل کیا ہوتے ہیں. تو مسائل سے مراد وہی چیزیں جو ہم اس میں تفصیل کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں. جیسا کہ آپ اگر اصول حدیث کو لے لیتے ہیں تو اس کے مسائل ہیں حدیث کی قسمیں کیا ہیں, تعداد راویوں کی تعداد کے لحاظ سے, اس کی نسبت کے لحاظ سے, صحت و ضعف کے لحاظ سے, حدیث صحیح کیا ہوتی ہے, ضعیف کیا ہوتی ہے, حسن کیا ہوتی ہے, صحیح لغیری ہی, حسن لغیری ہی, یہ سارے کے سارے جو ہے نا اس کے ان کو ہم مسائل کہتے ہیں. تو یہ بات اتنی واضح ہوگی. سب ساتھیوں سے میری گزارش ہے, بہنوں سے, بھائیوں جی سے, کیا جی اتنی سر. بات کسی نہ کسی حد تک واضح ہوگی؟ جی جی سر الحمد الحمدللہ. اچھا جی, اس کے بعد نا ہم یہی 10 چیزیں جو ہے نا ان کے حوالے سے شاید میں آپ کو نا ان چیزوں کے ساتھ ملا کے بتاتا ہوں تو آپ کو شاید یاد آئے گا. آپ نے نا یہ ایک شعر سنا ہوگا, عموماً یہ علوم و فنون کی کتابوں کے نا شروع میں لکھا ہوا ہوتا ہے, ان مبادئ کل فن عشرہ الحد والموضوع ثم الثمرہ, کہ بے شک ہر فن کے مبادئ اتنے ہیں 10 ہیں. ان میں سب سے پہلے حد ہے, پھر موضوع ہے, پھر اس کا فائدہ ہے. اصل میں پیچھے جو میں نے آپ کو ترتیب بتائی ہے نا وہ ترتیب ہے اس کی منطقی ترتیب. تو یہاں پہ وہ والی ترتیب تو نہیں ہے, لیکن انہوں نے 10 کی 10 چیزیں جو ہے نا وہ یہاں پہ ذکر کی ہوئی ہیں. تو کہتے ہیں ان مبادئ کل فن عشرہ الحد والموضوع ثم الثمرہ والنسبۃ وفضله والواضع الاسم الاستمداد حکم الشارع مسائل. تو یہاں تک یہ 10 ہیں مسائل یا مسائل انہوں نے لکھا ہوا. تو یہ 10 چیزیں یہاں پہ پوری ہو جاتی ہیں. اور آگے فرماتے ہیں والبعض بالبعض اکتفا, بعض لوگ جو ہے نا یعنی بعض علماء کرام جو ہیں وہ ان میں سے بعض پہ اکتفا کر لیتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بعض علماء کرام نے ان کو 8 ذکر کیا. یہ جو 10 ہے نا یہ ان میں جو معروف عالم دین اوپر ایک لکھے بھی ہوئے ہیں علامہ سبان. یہ سبان جو ہے نا یہ 9ویں 10ویں صدی ہجری کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے لغت کے. تو انہوں نے یہ جو ہماری معروف کتاب ہے نحو کے اندر, پتہ نہیں آپ نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی, الفیہ ابن مالک. الفیہ ابن مالک کی ایک شرح ہے, اس پر کیا کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں امام اشمونی کی کتاب ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے حاشیہ لگایا سبان نے.
تو یہ امام صفان جو ہے نا، انہوں نے اسی طرح کی ایک اور کتاب کی بھی وضاحت کی تھی، اس میں بھی تشریح اور حاشیہ وغیرہ لگایا تھا، اس کے اندر انہوں نے یہ شعر ذکر کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے یہ 10 چیزیں ذکر کی ہیں، لیکن اگر آپ ایسے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں جنہوں نے یہ 8 چیزیں ذکر کی ہیں، تو اس کے لیے میں آپ کو بطور مثال ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے آپ یا آپ کہہ لیں کہ بر صغیر کے ہمارے بہت بڑے اہل حدیث عالم دین ہیں، ان کا نام ہے علامہ ابو طیب نواب صدیق حسن خان القنوجی۔ تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ابجد العلوم، اس کے اندر انہوں نے ان چیزوں کو رؤوس ثمانیہ کے ساتھ ذکر کیا ہوا ہے، تو اس میں انہوں نے تفصیل ذکر کی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں والبعض بالبعض اکتفا ومن در الجمیع حاز الشرفا، کہ بعض لوگ ان میں سے 10 کی بجائے چند چیزوں پہ ہی اکتفا کر لیتے ہیں۔ بہر صورت ان 10 چیزوں کو، ان ساری کی ساری چیزوں کو جو بندہ جان لیتا ہے، وہ قدر و منزلت اور شرف پہ فائز ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو چیزیں ہیں نا، ان کی مزید اگر اہمیت کو ہم واضح کرنا چاہیں تو ان کو ہم اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں، یعنی انہی یہ جو 8-10 چیزیں ہیں نا، انہی کو میں اب 10 سوالوں کی شکل میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اب ہم نے اس کی نا باقاعدہ تطبیق دینی ہے۔ کس کے اوپر؟ ہمارے اس فن کے اوپر۔ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے نا، اسلامی بحث و تحقیق کے جدید ذرائع، آن لائن ریسرچ ٹولز اور اے آئی کے استعمال کا عملی طریقہ کار۔ اب ان 10 چیزوں کے اوپر، ان 10 سوالوں کی شکل میں ہم نے اس پہ اس کو نا امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کی تطبیق کرنی ہے۔ تو اور آپ یہ سمجھیں، اگر مجھے مطلب جو مینجمنٹ والے ہیں ہمارے، جو مشائخ اور اساتذہ ہیں، اگر مجھے اجازت دیں گے تو انشاءاللہ یہ میں نے آپ کو اس کی ایک اسائنمنٹ بھی دینی ہے کہ آپ نے نا ان 10 سوالوں کے جواب لکھ کے لانے ہیں ہمارے اس فن کے متعلق۔ تو لہٰذا نا آپ اس کو ذرا دھیان سے سن لیجئے گا، اور میرے ساتھ آپ ان کو ذرا جو نا ان جوابوں کو آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ تو ان میں ان 10 چیزوں کو ہم کچھ سوالات کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ میں کیا سیکھ رہا ہوں؟ تو جی، ہم نے یہ جو ہمارا موضوع ہے یا ٹاپک ہے، اس میں ہم کیا سیکھیں گے، اس کا نام اور تعریف کیا ہے؟ کیوں جی؟ مجھے کوئی جواب دے گا؟ جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ کوئی اسٹوڈنٹ؟ جی سر۔ جی فرمائیے۔ اے آئی انٹیلیجنس کو بحث و تحقیق میں کیسے یوز کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی ہمارا یہ جو موضوع ہے نا، کوئی بات نہیں، آپ نا اس کو یہاں پہ ایسے نوٹ کر لیں، ان میں سے اوپر والی لائن اگر آپ یاد کر لیں وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ نیچے والی لائن اس کو لکھ دیں تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو ہمارا سب سے پہلا سوال ہے نا، جس کو ہم نے نام کہنا ہے، تو نام میں ہم نے یہ ذکر کرنا ہے کہ اسلامی بحث و تحقیق کے جدید ذرائع، یا آپ یہ کہہ لیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بحث و تحقیق کے لیے ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے۔ اچھا، آگے بات یہ آ جاتی ہے کہ اس کی تعریف کیا ہے۔ تو دیکھیں، اس میں نا میں ویسے الحمدللہ ایک پوری الگ سے اس پہ کتاب بھی مرتب کر رہا ہوں، تو وہ انشاءاللہ الگ سے کتاب بھی آ جائے گی، اس میں میں قدر تفصیل سے باتیں رکھوں گا، لیکن آپ کے ساتھ میں نے نا ان چیزوں کو مختصر رکھنا ہے۔ اور مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ چیزیں نا بعض دفعہ انسان کے لیے بوجھل اور اکتاہٹ کا شکار انسان سے ہو جاتا ہے، تو میں زیادہ نہیں آپ کے ساتھ کروں گا، لیکن آپ مختصر اتنا جان لیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک ہی ہوتی ہیں، جیسے علم نحو ہے نا، تو علم نحو جو ہے نا وہ ایک نحو ہی ہے۔ تو نحو کے اندر ہم نحو کی تعریف کرتے ہیں کہ نحو کے لغوی معنی یہ ہیں، اصطلاحی معنی یہ ہیں، لیکن جیسے اصول فقہ ہے، اس میں ہم کہتے ہیں جی اصول کی تعریف یہ ہے، فقہ کی تعریف یہ ہے، اور اصول فقہ کی ملا کے تعریف یہ ہے۔ اب ہمارا یہ والا جو مسئلہ ہے نا، اس میں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک آتا ہے بحث و تحقیق، ایک جو ہمارا آپ یہ کہہ لیں کہ اصطلاح آتی ہے، یہ جو ٹرم ہم نے استعمال کرنی ہے نا، وہ ہے بحث و تحقیق کی، اور ایک ہماری ٹرم ہے جدید ذرائع، یا آپ یہ کہہ لیں ایک ہماری ٹرم ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اور دوسری یہ ہے کہ اسلامی علوم و فنون۔ تو اس میں اسلامی علوم و فنون جو ہے نا وہ ہمارے لیے واضح ہے۔ بحث و تحقیق کا معنی و مفہوم جو ہے نا، وہ آپ نے اگر آپ کو مناہج الباس پڑھایا گیا ہے، مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ سارے کے سارے ماشاءاللہ معرفہ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہیں، اور اس کے متفرج اور فاضلین ہیں، تو یقیناً آپ کو یہ مناہج الباس پڑھائے گئے ہیں کہ نہیں پڑھائے گئے؟ بحث و تحقیق آپ کو پڑھائے گئے ہوں گے، تو اس کے اندر ان کی تعریف ہو سکتا جی ہے آپ سر، کو بتائی پڑھائے گئی۔ ہیں۔
ہاں جی، اس کے اندر آپ کو نا اس کی تعریف بتائی گئی ہوگی. تو یہاں پہ نا میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ جو جس چیز کی ضرورت ہے نا وہ یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہم جس کو کہتے ہیں. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے نا اس کا انشاءاللہ آگے تعریف اس کی آ جائے گی. مختصر یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے نا یہ دو لفظ ہیں، ایک آرٹیفیشل اور ایک ہے انٹیلیجنس. انٹیلیجنس کہتے ہیں ذہانت کو، اور آرٹیفیشل جو ہے نا یہ کسی مصنوعی چیز کو کہتے ہیں. اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ یہ کہہ لیں کہ یہ ایک جدید ٹیکنالوجی ہے، یہ ایک آپ یہ کہہ لیں کہ جدید ایجاد ہے کہ جس کے اندر ان کا ہدف یہ ہے کہ مشینیں جو ہیں اور ڈیوائسز جو ہیں اور یہ کمپیوٹر اور موبائل جو ہیں ان کو بھی اسی طرح ٹرین کر دیا جائے جس طرح کے کسی انسان کو ٹرین کر دیا جاتا ہے. تو ایک ہوتی ہے ہیومن انٹیلیجنس. ہیومن انٹیلیجنس جو میرے اور آپ کے اندر ہے، یعنی جو ایک انسان کے اندر ایک ہوتی ہے انسانی ذہانت، اور اس کے مد مقابل ہوتی ہے مصنوعی ذہانت، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مشین کی ذہانت. تو انسانی ذہانت جو ہے نا وہ تو آپ یہ کہہ لیں کہ ایک خدا داد صلاحیت ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. لیکن جو مشینوں کی ذہانت ہوتی ہے نا اس کو مصنوعی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اصل ذہانت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک آرٹیفیشل چیز ہوتی ہے. جس طرح کہ ہم کہتے ہیں جو فلاں چیز جو ہے نا وہ آرٹیفیشل ہے. تو اس کا نا آگے جا کے انشاءاللہ نا مطلب تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کروں گا. اچھا، اس میں یہ ہے کہ اس میں ہمیں کیا سکھایا جائے گا یا ہم کیا سیکھیں گے؟ اس میں ہم کیا سیکھیں گے؟ تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے نا، یعنی بحث و تحقیق کا بھی ہمیں پتہ ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی ہمیں پتہ ہے. تو ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اس طرح کے جو جدید ٹولز اور ذرائع ہیں ان کو ہم نے استعمال کرنا سیکھنا ہے. کس کام کے لیے؟ بحث و تحقیق کے لیے. اور اپنے جو دیگر کام ہے وہ آگے جا کے انشاءاللہ میں ان کی بھی تفصیل ذکر کروں گا. تو اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا سیکھنے کا کیا فائدہ ہے. تو سیکھنے کا اس کا فائدہ یہ ہے، آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو نا ایک مثال دے کے میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ یہ جو جدید ٹول ہیں ان کو سیکھنے کا کیا فائدہ ہے. آپ یہ سمجھیں کہ آج سے 100 سال پہلے لوگ جو ہے نا وہ حج یا عمرے کے لیے جاتے تھے تو کیسے جاتے تھے؟ آپ میں سے کوئی جواب مجھے دیں. 100 سال پہلے لوگ حج عمرے کے لیے جاتے تھے، ایک عبادت ہے اس کو کر. ہاں جی، لوگ پیدل جاتے ہوں گے یا اس کے ذریعے بحری جہاز کے ذریعے جاتے ہوں گے. اور جاتے ہوئے جو ہے نا ان کو سالہ سال ان کو لگ جاتے تھے، کئی کئی مہینے ان کو لگ جاتے تھے. اور بلکہ آپ اگر پرانی باتیں پڑھیں گے نا تو عموماً یہ ہوتا تھا کہ ہر شخص جو ہے نا اپنی زندگی میں ایک آدھا ہی حج یا عمرہ کرتا تھا. اور جاتے ہوئے لوگ جو ہے نا وہ اپنی رشتہ داروں کو مل کے اور اپنی جائیدادیں اور زمینیں بیچ کے اور یا کسی اور کے سپرد کر کے چلے جاتے تھے کہ پتہ نہیں اب دوبارہ ہم نے آنا بھی ہے کہ نہیں آنا. تو یہ حج اور عمرہ جو ہے نا وہ اب اتنا زیادہ مشکل تھا. لیکن اب یہ حج اور عمرہ ان جدید سہولیات کی وجہ سے کتنا زیادہ آسان ہو گیا کہ آپ ہفتے کے اندر اندر جا کے جو حج یا عمرہ کر کے آپ واپس بھی آ سکتے ہیں. تو یعنی یہ جو جدید ٹولز ہیں ان کا ہمیں فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ ہمارا وقت بچ جاتا ہے، ہماری اس میں جان اور مال ہر قسم کی حفاظت ہے ہمارے لیے ان چیزوں کے اندر. بلکہ آج کے دن اگر کوئی بندہ یہ کہے جی دیکھو جی میں نے یہ جدید چیزوں کو استعمال نہیں کرنا، میں نے تو جو ہے نا وہ صرف میں نے تو پیدل ہی جانا ہے یا میں نے گھوڑے پہ سوار ہو کے جانا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ سرمایہ بھی زیادہ لگائے گا، اس کو مشکلات بھی زیادہ آئیں گی، اور اس کی جان کے لیے اور اس کے مال کے لیے خطرات بھی زیادہ ہوں گے. آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو جدید سہولیات ہیں ان کا درست استعمال کرنا، اس سے انسان کتنے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور ان کے درست استعمال سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ہٹا کے رکھنا، اس کے لیے انسان کتنا نقصان. تو بالکل یہی چیز ہے کہ آج سے پہلے جو ہمارے پرانے بزرگ تھے ان کو قلم سیاہی چیزیں لکھنے کے لیے اور تلاش کرنے کے لیے اور کتابیں جو ہے نا نسخ کرنے کے لیے یعنی نقل کرنے کے لیے ان کو کتنی محنت کرنی پڑتی تھی. آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ جو کتابیں ہیں فتح الباری، یا یہ جو مثال کے طور پہ ایک فقہ کی کتاب ہے الہدایہ، یا امام نووی کی جو شرح مسلم ہے، یا جتنی بھی کتابیں ہیں، امام ابن تیمیہ کا جو فتاوی ہے،
ان یہ جتنی بھی پرانی کتابیں ہیں نا، ان کے جو مقدمات تحقیق ہیں، ان کے شروع یا آخر میں آپ دیکھیں کہ جو ان کے ناسخین ہوتے ہیں نا، انہوں نے باقاعدہ ذکر کیا ہوا ہے کہ ہمیں اس پہ کتنی زیادہ محنت کرنی پڑی ہے. تو آج کیا ہوتا ہے، آج یہ ساری کی ساری سینکڑوں اور ہزاروں کتابیں ہم ایک کاپی اور پیسٹ کے ذریعے اس کو نقل کر لیتے ہیں. یعنی ایک جگہ سے ہم کاپی کرتے ہیں، دوسری جگہ پہ اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں. تو مطلب اصل میں ہمارا موضوع یہی ہے. میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ آپ ان چیزوں کو استعمال کر کے کس طرح آپ کے لیے چیزیں آسان ہو سکتی ہیں. لیکن یہاں میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ان چیزوں کو ہمیں سیکھنے کی کیا ضرورت ہے. اور یہی بات ہمارا جو اگلا سوال ہے نا، ان کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے، تو اسی بات کے اندر ان کی اہمیت اور ضرورت بھی آ جاتی ہے کہ اگر ان چیزوں کو ہم نہیں سیکھیں گے تو ہم کتنا زیادہ پیچھے رہ جائیں گے. اس کی مثال میں آپ کو ایسے بھی دے سکتا ہوں. یہ جو مطلب آپ کہہ لیں کہ کچھ یہ جدید قسم کے جو فکرے آئے ہیں، یہاں پہ اگر میں ایک نام لے دوں، یہ جو مرزا جیلمی ہے. اب یہ جو مرزا جیلمی ہے نا، اس کے آگے آنے کی نا صرف ایک وجہ ہے کہ اس نے یہ جو جدید ٹولز ہے نا، ان کا استعمال تب کرنا شروع کر دیا تھا جب اس کے علاقے میں رہنے والے علماء یا اس کے حلقے کے اندر رہنے والے علماء نے ان ٹولز کا اس وقت استعمال کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی. حالانکہ اس کے پاس نہ علم ہے، نہ اس کے پاس کوئی اس طرح کی ذہانت ہے، نہ اس کے اندر کوئی تفقع اور بصیرت ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ ٹولز وغیرہ اور یہ یوٹیوب وغیرہ کو اس نے اس وقت استعمال کر لیا. اور چونکہ اس وقت یہ میدان خالی تھا تو یہ علماء کے لیے جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی آزمائش بن چکا ہے. تو اور اب علماء نے اگر اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ اس کا ناطقہ بند کیا ہے، تو اسی کے میدان میں آ کے اور انہی چیزوں کو استعمال کر کے جن کو وہ پہلے استعمال کرتا تھا، انہوں نے یہ کام ان کے ساتھ کیا ہے. اگلا سوال یہ ہے، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو اب اتنی باتیں کرنے کے بعد اس سوال کا جواب میں آپ سے چاہتا ہوں، اور کم از کم میں 5 اسٹوڈنٹس جو ہے نا، میں چاہوں گا کہ وہ باری باری مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ یہ جو ہم اسلامی بحث و تحقیق اور جدید ذرائع ہیں یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بحث و تحقیق کے لیے استعمال کرنا ہے، شریعت کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بتائیے ذرا. سر میرے خیال میں تو شریعت اسے جائز قرار دے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کہتے ہیں کہ جو حکم کی جو 5 قسمیں ہیں نا، ان میں سے اس کا حکم ہے مباح کا، یعنی جواز جی کا. ٹھیک ہے. جی بالکل. ایک آپ کا اس میں گرامی کیا ہے؟ محمد اسامہ. اسامہ. ہاں اسامہ بھائی، شکریہ. اچھا جی، اس کے علاوہ کوئی اور جواب دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی جواب جی دیجیے. سر، وقت کی ضرورت ہے تو ہمیں اس کو اچھے سے یوز کرنا ہے. اپنے مطلب جو ہم اسلامی طریقے کے مطابق اس کو اچھے سے یوز کریں گے، کیونکہ آج کل یہ بہت زیادہ مطلب اس کو لوگ یوز کر رہے ہیں اور غلط وے میں کر رہے ہیں، تو ہمیں اس جی کو سسٹر، اسلام کے حساب سے کریں گے. جی سسٹر شکریہ، اللہ آپ جزائے خیر دے. آپ نا ایسے کریں، یہ شریعت کا اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ اور شریعت کے آپ کو پتا ہے شریع جو حکم ہے نا، آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا اصول فقہ کے اندر، اس کی جی. 5 قسمیں ہیں. اس کی 5 قسمیں ہیں. کوئی چیز یا تو فرض ہوتی ہے. اچھا، فرض کے بھی پھر 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک فرض عین ہوتا ہے، ایک فرض کفایہ ہوتا ہے. یا پھر وہ جی. چیز مستحب ہوتی ہے، یا پھر وہ چیز جو ہے نا وہ جائز ہوتی ہے، یا پھر وہ چیز مکروہ ہوتی ہے، یا وہ چیز حرام ہوتی ہے. ان 5 قسموں میں سے نا آپ بتائیں، آپ کی نظر میں یہ جو ہمارا علوم و فنون ہے، ان کا کیا حکم ہے شرعی اعتبار سے؟ سر فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ ہے. ٹھیک ہے، تو 2 جواب ہوتے ہیں. ایک ہمارے اسامہ بھائی ہیں، انہوں نے جواب دیا ہے کہ یہ مباح ہے، یعنی جائز ہے. اور دوسری ہماری بہن ہے، آپ کا نام شاید تسکین بہن. جی تسکین نام ہے میرا. جی آپ کا یہ جواب ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے. جی کوئی تیسرا جواب مجھے دیجیے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے حال میں یہ مدثر اقبال کھوکھر صاحب ہیں. جی جی سر، میرے سامنے یہ موجودہ دور کے حوالے سے ضرورت اس کی دیکھی جائے تو یہ مباح سے اوپر واجب کے قریب کے درجے میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب آپ وہی نا، فرض اور واجب آپ کو پتا ہے اس میں کچھ چیزوں پہ جا کے اس میں فرق ہے، لیکن عموماً ہمارے نزدیک فرض اور واجب ایک جی ہی سر. چیز کا نام ہے. استاذ محترم، فرض کفایہ ہی ہے، لیکن احتیاط کے ساتھ ہمیں اس کو استعمال کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی یہ فرض کفایہ ہی ہے. تو 5 لوگوں کی طرف سے یہ جواب آ گئے ہیں. تو مجھے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ صرف اس کا استعمال جائز نہیں ہے،
بلکہ نا آپ کو پتا ہے ایک اصولی قاعدہ ہے الوسائل لها حکم المقاصد، یہ آپ نے پڑھا ہوگا شاید، کہ وسائل جو ہوتے ہیں نا، جو ذرائع، یہ جو لفظ ہم نے ذرائع استعمال کیا ہے نا، ذرائع یا طول، اس کو ہم عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عربی میں ہم ان کو کہتے ہیں الوسائل، یا ادوات کا لفظ ویسے ان کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو جو الادوات والوسائل لہا حکم المقاصد، کہ جو وسائل اور ذرائع ہوتے ہیں نا، ان کا بھی وہی حکم ہوتا ہے جو ان کے مقصد کا حکم ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ اس کو کیا کہتے ہیں، روزہ رکھنا جو ہے، روزہ رکھنا یہ فرض ہے نا جی سر۔ جی، روزہ رکھنا یہ فرض ہے نا، تو ہر وہ چیز جو روزہ رکھنے میں ہمارے لیے ممد و معاون ثابت ہوتی ہے، اس کا حکم بھی فرض کا ہی ہوگا۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ وہ کہتا ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے میں نے کھانا نہیں کھانا، تو ہم اس کو کہیں گے کہ بھئی جب تک آپ کھانا نہیں کھائیں گے آپ روزہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یعنی ٹھیک ہے، یعنی ایک دن آپ گزارا کر سکتے ہیں، 2 دن آپ گزارا کر سکتے ہیں، لیکن ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ مسلسل جو ہے نا وہ روزے رکھتے رہے، آپ کہیں نہ جی میں نے کھانا، نہ میں نے افطاری کرنی ہے نہ میں نے سحری کرنی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ عموماً سحری کا یا افطاری کا حکم کیا ہے کہ وہ مستحب ہے، وہ سنت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص صبح یہ کہے کہ لو جی میں نے تو کچھ بھی نہیں کھانا اور میں نے ویسے ہی روزہ رکھنا ہے، اور پھر جب وہ 2-3 گھنٹے گزرے تو وہ جو ہے نا اس کے لیے روزہ، مطلب یہ ہے کہ وہ توڑنے کی اس کی نوبت آ جائے، تو ہم کہیں گے کہ ایسا شخص جو ہے نا اس کے لیے سحری یا سحری کرنا ایسے شخص کے لیے صرف مستحب نہیں ہے بلکہ واجب ہے۔ تو دیکھیں یہ جو ٹولز ہیں نا، ان کو ہم کس کام کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی قلم جو ہے نا، قلم اور کتابت سیکھنا، چلیں ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ قلم کا استعمال اور کتابت سیکھنا، اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، مطلب امت کے اندر ایسے لوگ موجود ہونے چاہیے جن کو قلم اور کتابت اور یہ چیزیں ان کو آتی ہوں، جن کو پڑھنا لکھنا آتا ہو، تاکہ یہ علم اور فن جو ہے نا وہ دوسروں تک منتقل ہوتا رہے۔ لیکن اگر سارے کے سارے لوگ اس کو چھوڑ دیں تو اس کا مطلب یہ سب کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ سب کے اوپر یہ فرض ہو جائے گا، اور اس فرض کے ترک کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوں گے۔ تو مجھے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے، ماشاءاللہ آپ بھی علماء کرام ہیں سب، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی آپ مجھ سے مختلف رائے رکھیں گے یا آپ اس میں ہماری، اگر ہم ایک دوسرے سے سیکھ سکیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اس پہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کو فرض کفایہ کے درجے میں ہمیں رکھنا چاہیے، یعنی پوری امت کے لیے بحیثیت امت یہ ہمارے لیے ایک فرض کفایہ ہے، یعنی ہمارے اندر ایسے لوگ ہونے چاہیے جن کو یہ چیزیں آنی چاہیے۔ لیکن اگر سارے کے سارے چھوڑ دیں تو اس کا مطلب سارے کے سارے گناہ گار ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس سے یہ چیزیں مطلوب ہیں، مثال کے طور پہ آپ سمجھے آپ میں سے کوئی طالب علم ہے، اس کو یہ بحث دے دی گئی ہے، یا اس کا آپ یہ کہہ لیجئے کہ تھیسس کا عنوان ہی یہ ہے کہ اس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کوئی کام کرنا ہے، اب وہ کہے لو جی میرے لیے تو یہ مستحب، بھائی آپ کے لیے مستحب نہیں، آپ کے لیے واجب ہے۔ تو عموماً اس کا حکم جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں گے فرض کفایہ کا ہی ہے، لیکن حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اس کے جو ہے نا وہ کام میں باہر صورت تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ ایک اور اصولی قاعدہ ہے ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، واجب کو پورا کرنے کے لیے جو وسائل اور ذرائع درکار ہوتے ہیں وہ بھی واجب کی حیثیت میں ہی آ جاتے ہیں۔ اچھا، اگلا ہمارا سوال یہ تھا، یہ علوم و فنون میں کس ضمن میں آتا ہے؟ یہ اصل میں ہمارا پیچھے وہی ہے جو ہم نے نسبت کہی تھی نا، تو علوم فنون میں اس میں اصل میں 2 حصے ہیں۔ جو اسلامی بحث و تحقیق ہے نا وہ ظاہر اسلامی علوم و فنون کے ساتھ آتی ہے، اس کو ادبی علوم بھی کہتے ہیں، اور ایسی بات نہیں کہ اس میں ہمارے علماء نے لکھا نہیں ہوا، اس پہ ہمارے علماء نے بڑا لکھا ہوا، مناہج البحث وغیرہ کے اندر اور بحث و تحقیق کے اندر یا اصول بحث و تحقیق کے اندر ہو سکتا ہے آپ کو اس کی تاریخ بتائی گئی ہو۔ ہمارے پرانے علماء کرام جنہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر اپنے اپنے انداز سے لکھا ہوا، اور باقاعدہ ادب الکاتب کے نام سے اس پہ باقاعدہ جو ہے نا وہ کتابیں موجود ہیں۔ تو جو یعنی جو بحث و تحقیق ہے نا وہ تو ادبی علوم و فنون کے اندر آتا ہے، جس کو ہم علوم عالیہ کہتے ہیں، جیسے ہمارے نزدیک نحو صرف ہے نا، اسی طرح یہ بحث و تحقیق جو ہے نا یہ نحو صرف کی طرح کا علم ہے کہ جس کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ لیکن یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یہ جدید ذرائع کے اندر آتا ہے، یہ جدید علوم کے اندر آتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلا ہے اس فن کا موجد اور بنیاد رکھنے والا شخص یا شخصیات کون ہے؟ تو ابھی اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے،
میرے خیال میں اس میں کسی ایک کی طرف اس کو منسوخ کرنا یہ چیزیں مشکل ہو جائیں گی. البتہ یہاں پہ میں آپ کو اس کی نا مطلب میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں ان میں سے کسی چیز کا کسی کو کوئی موجد قرار دے دوں، لیکن میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتا سکتا ہوں کہ یہ جو جدید ٹولز اور ذرائع ہیں، اور جب کمپیوٹر آیا ہے تو اس کو سب سے پہلے دینی ذہن سے اور بحث و تحقیق کے ضمن میں استعمال کرنے میں جن شخصیات کا نام آتا ہے ان میں سے ایک شخصیت تھے، ان کا نام تھا ڈاکٹر مصطفیٰ الاعظمی. آپ میں سے کسی نے ان کا نام سنا؟ کسی نے نام سنا ہے جی ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی صاحب کا؟ جی سر. جی ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی جو ہے نا، یہ انڈیا کے ایک عالم دین تھے، اور یہ ادھر پڑھاتے رہے غالباً جامع امام کے اندر. اور انہوں نے آپ کو پتہ ہے ان میں انگریزوں کی دو بڑی یونیورسٹیاں ہیں، کیمبرج. تو غالباً انہوں نے کیمبرج کے اندر جو ہے نا وہ حدیث میں وہاں پہ انہوں نے وہاں سے پی ایچ ڈی کی تھی. اور امام مسلم کی ایک کتاب ہے التمییز، اس کو اصول حدیث یا علل کی اصل میں وہ کتاب ہے، علم العلل کی. تو انہوں نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے منہج النقدی عند المحدثین یا منہج المحدثین فی النقد کے اندر اپنا پی ایچ ڈی کا رسالہ لکھا تھا. ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ اب تو کمپیوٹر میں ماشاءاللہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا نا بڑی ساری چیزیں آ گئی ہیں، لیکن سب سے پہلے جنہوں نے خدمت حدیث کے لیے کمپیوٹر کو استعمال کیا تھا ان شخصیت کا نام آتا ہے. یہ ایک بہت بڑے عالم دین ہے یہ مصطفیٰ اعظمی صاحب جو ہے نا. یہ سر آج سے آواز کٹ رہی، آواز نہیں آ رہی. جی میری آواز نہیں آپ کو آ رہی؟ اور یہ اب آواز آ رہی ہے صحیح؟ جی استاد محترم آ رہی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں سر سوری، میں نے آپ سے کہنا تھا یہ اس کا ہمیں ریکارڈنگ مل جائے گی، کیونکہ اس وقت میں جاب پہ ہوں تو میرے لیے یہ مشارکے میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، شرکت کرنا. یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ جزاکم ریکارڈنگ اللہ ہو رہی ہے. خیرن کثیر. جو مینجمنٹ ہے وہ انشاءاللہ وہ آپ کو بتا دیں گے. جزاکم اللہ خیرن تو کثیر. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہمارے ڈاکٹر مصطفیٰ الاعظمی ہیں، میرا آپ کے ساتھ یہ شیئر ہو رہی ہے نا یہ سکرین، میں آپ کو نا ان کو ذرا آپ کو تاکہ یہ بھی پتہ چل جائے. مصطفیٰ میں یہ سرچ کر رہا ہوں، آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی سر آ رہا ہے. الدکتور محمد مصطفیٰ الاعظمی. تو یہ جو ہے نا ان کو یہ بھی ملا تھا، کیا اس کا نام ہے، یہ جو شاہ فیصل ایوارڈ ہے. یہ دیکھیں ان کے سامنے ابھی بھی وہ ایک کمپیوٹر سا پڑا ہوا ہے. تو یہ مطلب ایک بڑی نمایاں شخصیت جو ہے نا ان کو کہا جاتا ہے. یہ دیکھیں ان کے بارے میں ان کی یہاں پہ جو ہے نا تفصیلات بھی لکھی ہوئی ہیں. عالمی شاہ فیصل اعزاز برائے مطالعہ اسلامیات 1980 کے اندر ان کو ملا تھا. یہ ان کی کتاب ہے منہج النقدی عند المحدثین. آپ کو شاید اردو زبان میں نے ان پہ ایک مقالہ بھی لکھا تھا، ڈاکٹر مصطفیٰ الاعظمی حیات و خدمات. تو میں آپ کے ساتھ نا انشاءاللہ ان کی زندگی پہ وہ بھی ذکر کر دوں گا. تو اصل میں ہمارا یہ بات کیا ہو رہی تھی کہ ہم نے یہ بات ہماری یہ ہو رہی تھی کہ اس فن میں سب سے پہلے بنیادی لوگ کون ہیں. انشاءاللہ نا اس میں جب جا کے عملاً میں چیزیں آپ کو بتاؤں گا نا، تو آپ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے سافٹ ویئر آئے اور اس میں کس طرح کا کام ہوا. اب چونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی میرے خیال میں شاید اوور ہو رہا ہے، تو اس میں آپ کو بس بات کو نا اینڈ پہ لے کے جاتا ہوں. اس علم میں سکھائے اور پڑھانے جانے والے موضوعات اور مسائل کی تفصیلی فہرست اور آؤٹ لائن کیا ہے. تو انشاءاللہ آئندہ جو ہے نا اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ یہیں سے شروع ہوگا. آپ کو پوری کی پوری آؤٹ لائن بتا دی جائے گی. مختصراً میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، یعنی یہ جو ہمارا آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس مصنوعی ذہانت یا الذکاء الاصطناعی، اس میں مشہور ٹولز کون سے ہیں. اس میں آپ کو بتاؤں گا جیسا کہ ایک چیٹ جی پی ٹی ہے، اسی طرح جیمنائی ہے، اسی طرح اس میں کو پائلٹ ہے، اسی طرح اس میں پرپلیکسٹی ہے، اسی طرح اس میں مطلب آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ
خاص طور پہ اسلامی بحث و تحقیق کے وہ کون کون سے ٹولز ہیں جن کے اندر الزکاء الاصطناعی استعمال کی جاتی ہے، جیسا کہ المنصہ الحدیثیہ ایک ہے، یا اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اب آپ بہنوں یا بھائیوں میں سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے؟ جتنی ہماری باتیں ہوئی ہیں تو آپ مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، پھر اینڈ پہ جا کے انشاءاللہ میں آپ کو یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، مزید انشاءاللہ پھر میں گروپ کے اندر میسج کر دوں گا کہ میں نا کچھ سوال بنا کے آپ کو بھیجوں گا، آپ نے نا وہ اسائنمنٹ تیار کر کے تو آپ نے مجھے بھیجنی ہے۔ سوال وغیرہ کے حوالے سے اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیں۔